حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرید کر آزاد کیا ہے نا، اس پر سب سے بڑی گواہی قرآن میں موجود ہے. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ جو آیت طیبہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے، جب آپ نے بڑے مہنگے داموں خریدا نا، اور کتنے میں خریدا جو آپ نے کہا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 5 اوقیہ چاندی تھی، بعض کہتے 7 اوقیہ چاندی تھی، اور ساتھ میں سونے کے کچھ ڈھیلے تھے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ ایک سیاہ فام غلام تھا، بڑا ماہر تھا کسی فن میں، وہ دے کر ان کو لیا، چونکہ اس کا وہی امیہ والا نظریہ تھا، عقیدہ تھا، تو فرمایا تو اپنے عقیدے والا بندہ لے لے، ہمیں اپنے عقیدے والا دے دے. یہ تیسری روایت. چوتھی میں یہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا جو غلام تھا نسطاس اس کا نام کہا جاتا ہے، اس کے آگے غلام تھے، کہا وہ سارے لے لے، جیسے بندہ کسی کمپنی کی فرم نہیں دے دیتا، سب لے لے، مجھے یہ دے دے، بس ساری فرم دے دی، لے جائیں ان سب کو، لیکن مجھے بلال چاہیے. آپ نے اتنے مہنگے داموں جب خریدا نا اور بڑا شہرہ ہوا تو سب نے کہا لگتا ہے اس بلال نے نا کوئی صدیق اکبر کر احسان کیا ہوا تھا، تو یہ چونکہ سردار ہے ابو بکر صدیق، تو اس نے برداشت نہیں کیا کہ ان کا احسان میرے اوپر رہے اور میری نظریں جب یہ سامنے جھکی رہیں، تو یہ وہ بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. اللہ رب العزت نے صداقت صدیق پر مہر یوں لگائی، فرمایا ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اس نے یہ جو کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. یار جن کے کاموں کو رب خود مہر لگا دے کہ یہ میری رضا کے لیے کرتا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. آپ نے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جو خریدا، یہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، پہلی گواہی. دوسری بات یہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات آپ نے خود سنائی ہے بخاری شریف میں، کہ یہ ہمارے بلال حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے سردار حضرت سیدنا بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا. یہ دوسری بات. اچھا، تیسری روایت اس پر یہ ہے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور و اطہر میں حاضر تھا، حضور نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رحم اللہ ابا بکر، یا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرما. کیا رحمت فرما؟ 3 باتیں وہاں یاد کر کے نا رحمت کی دعا کی. زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ وعتق بلالا من مالہ. فرمایا ابو بکر پر اس لیے رحمت فرما کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے، اس لیے رحمت فرما کہ ہجرت کی رات مجھے اٹھا کے لے گئے، اس لیے بھی رحمت فرما کہ اپنے مال سے میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ روایت حضرت مولا مرزا کی ہے. اچھا، یہ تیسری بات. اب چوتھی بات بھی سنیے، اور وہ یہ ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضور آپ نے مثنی شریف کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ خرید کے لے آئے نا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگ پڑے، اس غلام کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابو بکر جب تم گئے تھے خریدنے کے لیے، بات بڑی سننے والی اور بہت ہی گہری بات ہے، تو کچھ پیسے میرے بھی لے لیتے تاکہ میں بھی اس کو خریدنے میں ذرا آپ کا شریک ہو جاتا. ہائے 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 ہائے، کیا نصیبہ ہے حضرت بلال حبشی کا. لیکن صدقے جاؤں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر، آپ رونے لگ پڑے. حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ اور اگلی بات جو کہی نا، یہ ہے وہ جس کو فاضل بریلوی نے بیان کیا. جب میں نے یہ بات پڑھی تو تب مجھے حضرت شاہ صاحب سمجھ آئی، اور وہ یہ تھی، آپ نے کہا حضور آپ کہتے ہیں کہ کچھ پیسے لے کے مجھے شریک بنا لے، ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے، چونکہ شریک پارٹنر ہوتا ہے، وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے، ہم آپ کو حبیب سمجھتے ہیں، حبیب کل کا مالک ہوتا ہے. کیا کہنے، حبیب، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ نے جب آزاد کیا نا، فرمایا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. بلکہ جلدی میں ایک روایت سنا دوں حضور شاہ صاحب کی بلا، جب آپ آقا کریم نے پردہ فرمایا نا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ جانے لگے ملک شام کے، اب فراق برداشت نہیں ہوتا، وہ ظاہراً جو تصویر ہے وہ غائب ہوئی تو اب دل نہیں لگتا. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی رونے لگ پڑے، کہنے لگے تو میرے یار کی نشانی ہے، یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا اس بات. بلال تو نہ جا. تو حضرت بلال نے وہاں پر جو بات کہی تھی بڑے کمال کی، فرمایا اگر تو آپ نے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا تو آپ کا حق ہے مجھے یہاں روک لیں، اگر اللہ رسول کے لیے آزاد کر دیا تو مجھے مت روکیں. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے، کہنے لگے بلال میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے، اگر تو جانا چاہے تو تو مالک ہے، تجھے اختیار ہے، لیکن اگر تو یہاں رک جائے تو یہ تیرا پیار ہے، اب جیسے تیرا جی چاہے تو ویسے کر سکتا ہے. یہ حضرت بلال حبشی ایسے آزاد ہوئے، اور یہ اس میں داستان محبت تھی جو فقیر کی بساط میں تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل
اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے